تاریخ عرب پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج بھی آپ اگر جائیں تو دارالتوحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے، جس کے اندر وہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے. بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے. لیکن اور تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سناؤ. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حقیقی بہن اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے، ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت شیمہ، اور وہ حضور کو شام کے وقت قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں کھلانے کے لیے لے کر آیا کرتی تھی. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے، شاید شہر میں تو دم توڑ گیا ہوگا، شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں نا تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کے باہر کسی کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں کہ امی یکسو ہو کے کام کر لیں. اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرا ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. ایک کہتی میرے ویر کا مقابلہ نہیں، دوسری کہتے میرے ویر کا مقابلہ نہیں. ایک کہتی میرے ویر کی آنکھ تو دیکھو سرمگی، دوسری کہتی اس کے رخسار تو دیکھو، تیسری کہتی اس کے کشادہ پیشانی تو دیکھو، کوئی کہتی اس کی اٹھی ہوئی ناک تو دیکھو، کوئی کہتا ہے اس کے رنگ کی چمک تو دیکھو. مناظرے کر رہی ہوتی. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. اللہ، ویر سونے ہو تو بہنوں کو ناز ہوتا ہے. کہتی میرا ویر بھی آ گیا. وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں. پھر حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کے چمٹا لیتی اور کہتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا. اے اللہ میرے ویر کو نظر نہ لگے. آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل ان آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا سردار. شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ بڑا رہتا ہے، تو حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر، نہ لوگوں پر زیادہ غصہ کیا کر. اس لیے کہ جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے گا. آپ کسی پر غصہ کر کے نا جتنے مرضی بھی آپ دلیر ہیں، تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے. اس نے کہا دل بے چین رہتا ہے، تو یہ نسخہ میرے مولا کائنات کا، شیر خدا کا یاد رکھنا. آپ فرمانے لگے اگر تو اپنے دل سے بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، اچھی طرح یاد رکھ. آپ فرمایا کرتے اچھی طرح یاد رکھ کہ کسی کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل بوجھ نہیں سہ سکے گا، اور اگر تو کسی شخص پر غصہ کرے گا تو تیرا دل اس کا بھی بوجھ. تو اپنے دل میں نہ کبھی کسی شخص پر بیجا غصہ کریں اور نہ کبھی کسی شخص کا مذاق اڑائیں، دل صحیح رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ قبرستان میں اکثر جا کے بیٹھتے ہیں، ہم بھلا کہاں بیٹھتے ہیں؟ پھٹے پہ، ٹی وی کے آگے، میڈیا کے آگے. ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ شغل کی جگہ پہ، گپ شپ کی جگہ پہ. اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ قبرستان میں زیادہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قبرستان والے لوگ بڑے ہی اچھے دوست ہیں، یہ بڑے ہی اچھے دوست ہیں. فرمایا نہ تو یہ میرے سامنے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور فرمایا جب ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ مجھے بتلاتے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے. فرمایا یہ برائی سے روکتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے قبرستان جاؤ، جا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ یقین کریں، میں نے کہا یہ اس شخص کی باتیں ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا. اب ذرا غور تو کریں، جملوں کی ترتیب دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یاد رکھ لو صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو تمہارے جسم میں تمہارے سر کا ہے. تو فرمایا یاد رکھو جب سر چلا جاتا ہے تو جسم چلا جاتا ہے، اور جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. صبر کا دامن تھام کے رکھنا. آپ یقین کریں حضرت علی نے یہ وصیت کی تھی نا، یہ نصیحت کی تھی کہ صبر کا وہی مقام ہے ایمان میں جو جسم کے اندر سر کا مقام ہے. تو پھر حضرت علی کی اولاد نے وہ صبر کر کے دکھایا، پھر وہ کمال حضرت مولا علی کے گھرانے نے کر کے دکھایا ہے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا